اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دے نال آپ دوست آباب خیریت اور عافیت دے نال ہو سو۔ دوستو بھائیو، اج اساں جلدے پیوں 1 مئی دی کلخانی تے دعا بھی کرے سوں اور جڑا اتھاں کر آغاز ہو سی بیان دا او بھی آپ دوستیں کو سن ویسو۔ این دے کنے پہلے سارا جرا ٹاپک چلدا پہ نماز کے احکام اون دے وچوں اج آپ دوستیں کو دسوں جو غیر موقع جڑے سنتا ہیں وہ کیویں پڑھیندے ہیں تے غیر موقع جڑے سنتا ہیں او صرف ایک وچ تبدیلی ہے بیاں سنتا جویں اسا پڑھدوں او اویں پڑھیندے ہیں تے تبدیلی کیا ہے جو دوجی رکعت جڑی ہے دوجی رکعت دے اندر اتحیات درود شریف رب جالنی اتحیات مکمل ٹوٹل یہ پڑھتے والا اٹھے ویسوں تیجی رکعت اور چوتھی رکعت دوجی اور چوتھی رکعت دے اندر اتحیات جڑی ہے یہ مکمل ہی پڑھتے راسوں۔ او اساں ہن جڑدوں آپ دوستیں کو وہ جڑا نظام ہے آپ دوستیں کو دکھاؤں۔ ہم کامیاب ہوں، کون کون چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں؟ اب کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے یا کیسے کامیاب ہوئے؟ ہمیں اس کا طریقہ بتاؤ کہ یہ ڈاکٹر کیسے کامیاب ہوا، یہ کونسلر یہ کیسے کامیاب ہوا، یہ دنیا کا صدر وزیر اعظم کل کہاں تھا آج کہاں پہنچ گیا۔ اگر کسی دنیا کے کامیاب شخص کا آپ کو جدول مل جائے، آپ کو ٹائم ٹیبل مل جائے تو آپ کہیں گے اس بندے کے مطابق زندگی گزارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر بندہ اس بندے کی روٹین دیکھنے کو ترسے گا کہ یہ رات کیسے گزارتا ہے، یہ دن کیسے گزارتا ہے، تاکہ اس کو دیکھو، اس کو فالو کرو، اس کے مطابق میں کامیاب ہوں۔ ہر بندہ سے کی بلا چاہے گا یہ بندہ کیسے کامیاب ہوا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اے لوگو اگر تم چاہتے ہو تم دنیا میں کامیاب ہو، آخرت میں کامیاب ہو، ایک کامیابی کا نمونہ ایک آئیڈیل عطا فرما دیا۔ وہ کیا ہے؟ 22واں سپارہ ہے سورۃ الاحزاب ہے، 23واں سپارہ سورۃ الاحزاب کے قریب جب شروع ہوتی ہے 21ویں سپارے سے 22ویں میں ختم فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ رسول اللہ جیسے زندگی گزارتے تھے تم ویسے زندگی گزارو تو کامیاب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح زندگی گزارتے؟ ہم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلام ہیں۔ یقیناً یہ زندگی بے حد مختصر ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ نجات دو جہاں کے پالنے والے خدائے احکم الحاکمین جل جلالہ کی اطاعت اور مؤمنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع میں ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم اپنے بارے میں غور و فکر کریں۔ یہ جو زندگی ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ یہ کھانا ہے، پینا ہے، یاری دوستی ہے، یہ مکان ہے، یہ گھر ہے، یہ اہل و عیال ہے، یہ ایک ضرورت کے تحت ہے۔ اللہ کی قسم ہم نے مرنا ہے، ہم نے آخرت کا حساب دینا ہے، طویل زندگی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گی۔ ہم اپنا احتساب کریں، ہم اپنا جائزہ کریں۔ ملک الموت
حضرت داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. حضرت داؤد علیہ نبینا و علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت، آپ جب آتے ہیں اپنے آنے سے پہلے کوئی قاصد، کوئی پیغام دینے والا بھیج دیا کرو. تو ملک الموت نے اللہ کے نبی حضرت داؤد سے عرض کی آپ کا بھائی کہاں ہے؟ داؤد علیہ السلام نے فرمایا میرا بھائی فوت ہو گیا. کہا کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ پڑوسی کہاں ہے؟ آپ کے جاننے والے کہاں ہے؟ تو حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا وہ تمام فوت ہو گئے، انتقال کر گئے. تو ملک الموت نے عرض کی یہ اٹھتے جنازے یہی قاصد ہے، یہی موت کا پیغام ہے. یہ جو جنازے اٹھ رہے ہیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آج ہم جا رہے ہیں، کل آپ کو آنا ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. آج ہم یہاں پر اپنے گھر بنانے میں مصروف ہیں. کسی کا کرائے کا گھر ہے، وہ سوچتا ہے کہ میرا اپنا مکان بن جائے. کسی کا اپنا مکان ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میرا مکان کچھ بڑا ہو جائے. موٹر سائیکل ہے تو سوچتا ہے میرے پاس کار آ جائے. بزنس مین ہے تو سوچتا ہے مزید کاروبار میں پیسوں میں ترقی آ جائے. اللہ کی قسم جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی، کون سی حدیث کہ مومن کا دل اس کے مال کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں مال ہوگا وہاں دل لگے گا. اگر ہم نے آخرت کی تیاری کی ہوتی، کوئی استغفار پڑھے ہوتے، کلمے پڑھے ہوتے اور نمازوں کی تیاری کی ہوتی، وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو کہ آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، کہ آگے کے لیے کیا تیاری ہے، کیا معاملات ہیں. جتنا امام غزالی فرماتے ہیں 3 سانس ہے دنیا، 3 سانس ہے. ایک سانس ہم نے لے لیا اور ایک سانس ہم لے رہے ہیں اور تیسرا سانس پتہ نہیں ہے لیں گے یا نہیں لیں گے. ایک سانس لے لیا، ایک سانس لے رہے ہیں اور اگلے سانس کا پتہ نہیں. حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں جب مردے کو ہم دفناتے ہیں، دفنانے کے بعد فرماتے ہیں لوگوں کیا یہ مردہ دنیا میں آنے کی خواہش رکھتا ہے؟ کہا حضور یہ خواہش رکھتا ہے. کہا کہ یہ دنیا میں آ کر نیک اعمال کرنے کی خواہش رکھتا ہے؟ کہا ضرور یہ دنیا میں آ کر نیک اعمال کرنے کی خواہش رکھتا ہے. فرمایا کیا یہ دنیا میں آ کر توبہ کی طرف رجوع کرنے پر خواہش رکھتا ہے؟ تو حسن بصری سے عرض کی جی حضور یہ رکھتا ہے. پھر ہم اس کی طرح زندہ ہیں، ہمیں آج محنت ہے، کیوں نہ ہم نیکیوں کی طرف سبقت کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور ایمان پر استقامت کی دعا مانگیں. آخرت کے معاملے میں سوچنا دنیا کی 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تم نہ مرنا اس حال میں مسلمان ہو کر. اللہ اکبر. نبی پاک فرماتے ہیں بہت سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں لیکن گناہوں کی وجہ سے ان کا خاتمہ برا ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو کے مرتے ہیں. بہت سے کافر ہوتے ہیں اچھی نیت کی وجہ سے جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو کلمہ نصیب ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، والاسم لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جاتا،
والدیان لا یموت، جزا دینے والا یعنی اللہ جو جزا دیتا ہے اس سے کبھی موت نہیں آتی۔ فَكُنْ كَمَا شِئْتَ، تم جیسے چاہو بن جاؤ، چاہو نیک بنو، چاہے پرہیزگار بنو، چاہے گنہگار بنو۔ فَكُنْ كَمَا شِئْتَ، جیسے چاہو بن جاؤ۔ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔